آپ پڑھتے ہوں گے موبائل پہ تاریخ آتی ہے، ایک یہودی عورت، کرسچن عورت، انگریز عورت، لندن سے وہ عورت جو تھی وہ میڈیا والی تھی، اچانک پہنچ گئی افغانستان، گرفتار کر لی۔ ذرا اس الفاظ کو یاد رکھنا، شیما سے جو بھائی نے پوچھا تھا عدی بن حاتم نے، اور ذرا ان کے واقعات کو دیکھنا۔ اس دور میں 1400 سال کے بعد اللہ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسلام کی رہنمائی کے لیے اللہ ان کو قبول فرمائے۔ دیکھ رہے تھے ابھی وزیر خزانہ آئے تھے ملک ہندوستان، بڑے بڑے سوٹ بوٹ لوگ پہنے ہوئے تھے، اور وہ اسی انداز سے پیٹھا امامہ باندھے، کرتا اور اجار اسی انداز سے، کوئی احساس کمتری کا شکار نہیں، اسی انداز سے بیٹھے، بہترین انگریزی، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، اکوڑا کھٹک سے پاکستان کا جو مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، اس کے بعد پھر جو مدرسہ بنا ہے وہ اکوڑا کھٹک مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ بنایا، اس مدرسے سے لوگ فارغ ہیں، اور اس مدرسے میں سب سے زیادہ اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں۔ اسی وجہ سے وہ دیوبند کا دورہ بھی کیا ہوں۔ وہ لڑکی کو 11 دن کے بعد اس کو چھوڑا گیا، لڑکی کو باقاعدہ افغانستان کے ایئرپورٹ پلین پہ بٹھایا گیا اور لندن بھیجا گیا۔ لندن جب ایئرپورٹ پہ اتری ہے، وہ تمام میڈیا والے پہنچ گئے، انگلینڈ اور لندن کے تمام بڑے بڑے منسٹر پہنچ گئے اس کو لینے کے لیے، اور سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا ریپ کتنی مرتبہ کیا۔ بہت غور سے سننا میرے دوستوں، یہاں مسلمان کا نوجوان محبوبہ کے ساتھ بغیر نکاح کے حرام کاری کرتا ہے، یہاں تک کہ ہماری کالج کی بچیاں، ہماری اسکول کی لڑکیاں ناجائز حمل ٹھہر جاتا ہے ان، پھر ڈاکٹروں کے پاس جا کے اس کو گرواتی ہے۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا نوجوان ہے؟ نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، یہ عبادت ہے؟ اس لڑکی سے پہلا سوال ہوا کہ کتنی مرتبہ ریپ کیا گیا تجھے، کتنی مرتبہ تیرے بالوں کو نوچا گیا، کتنی مرتبہ تیری شرمگاہ کو نوچا گیا۔ اس لڑکی نے جواب دی کہ 11 دن تک میں رہنے کے بعد ان کا کیریکٹر اور اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو چکی ہوں میں۔ 11 دن تک کبھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا، جو مجھے کھانا دینے آتے تھے پلیٹ ایسے کھسکا کے دیتے تھے، نظر نہیں دیتے، کھسکا کے دیتے، بہن یہ کھانا کھا لو۔ کپڑا لے کے آتے تھے، بہن یہ کپڑا پہن لو، مجھے طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ یہ مسلمان ہے، اور جب ایسے مسلمان ہو جائیں پھر اسلام کو پھیلنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہمارے جیسے مسلمان ہیں، اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں ہماری وجہ سے، ہمارے جیسے مسلمانوں کی وجہ سے۔ ہم لوگوں کا مال لے کھا جائے، ایک بلڈنگ بنائے، ایک ایک فلیٹ چاروں کو بیچے، اور مسجد میں پہلی صف میں ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ایک ایک فلیٹ 4 لوگوں کو بیچ ڈالیں، اور اس کے بعد مرسڈیز گاڑی لیں، اس پہ گھومتے چلیں۔ جتنے بیٹھ کر جتنی لمبی مسافت طے کر رہے ہیں، ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے مرسڈیز کیسے لیے، یا بلڈنگ کیسی بنائی، پیسہ کیسے لیے، حرام کا ہے کہ حلال کا، سب جواب دینا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہو صحابی کو، ایک کھجور اپنے بچوں کے منہ میں، یہودی کے درخت کی کھجور اس کے گھر پہ آئی ہوئی ہے، وہ گری ہوئی کھجور اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ ایک عام صحابی کا یہ حال ہے، ابو بکر حضرت فاطمہ کا پورا کھجور کھا جائیں، پوری زمین کھا جائیں، یہ آپ کی تاریخ بتا رہی ہے۔ ایسی تاریخ پر کل بھی لعنت، آج بھی لعنت۔ ہم صحابہ کے مقام کو، محمد رسول اللہ کے مقام کو قرآن سے اور حدیث سے مانتے۔ قرآن میں ہر جگہ فرمایا اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم المتقون۔ سب سے پہلے قرآن کس سے مخاطب ہے؟ یہ سب سے پہلے مخاطب اللہ کے صحابہ کرام سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ مہر کا انتظام کرو اور گھر کا انتظام کرو، ضروریات زندگی کا انتظام کرو۔ کچھ ہے بیچنے کے لیے؟ فرمایا رسول اللہ ایک سواری ہے، فرمایا تو جنگ میں کام آئے گی۔ فرمایا ایک تلوار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے، فرمایا وہ رکھو۔ فرمایا ایک زیرہ وہ ہے اپنا ڈھال ہے، فرمایا وہ بھی کام آئے گی جنگ کے لیے۔
فرمایا رسول اللہ یہ زرا ہے. اس وقت لوگوں کا لباس پہنا یہ زرا ہے. فرمایا اس کو بیچ دو، جاؤ اس کو بیچ کر مہر کا انتظام کرو، گھر کی ضرورت کا انتظام کرو. اسلام نے بتایا گھر کی ضرورت کا سامان مرد کو حق ہے، مرد کرے، عورت کو کوئی حق نہیں ہے. عورت کوئی جہیز لے کر نہ آئے، مرد کا کام ہے کہ گھر کے اندر کیا ضرورت ہے، ضرورت یا زندگی کی کیا ضرورت ہے، مرد کرے. الرجال قوامون، مرد کو اللہ نے ایک درجہ اوپر کیا ہے. اس وجہ سے اس کی تمام عورت کو پردے میں رہ کر، بچیوں کو پردے میں رہ کر، بیٹیوں کو پردے میں رہ کر، بہنوں کو پردے میں رکھ کر تمام ضروریات زندگی بھائی مکمل کرے، شوہر مکمل کرے، باپ مکمل کرے. یہ تمام مردوں کا کام ہے. ایک سوئی جہیز میں لینے کی اجازت نہیں ہے، ایک سوئی. پلنگ اور کباٹ اور بڑے بڑے زیورات تو چھوڑ کی بات، دور کی بات. ہمارے ادھر باندہ ڈسٹرکٹ کے ایک استاد تھے، امام صاحب تھے مسجد میں، قاری صدیق صاحب باندوی کے. امام الدین نام تھا، خادم تھے، میرے بچوں کو پڑھاتے تھے گھر پہ آ کے. ایک دن گھر پر آئے تو بیٹھ کے رو رہے تھے. میں نے پوچھا خیریت ہے، کیا بات ہے؟ اس وقت میرا گھر جو تھا باہر بن کے، اور باہر کا جو سین تھا بارش کے اندر پورا پانی بھر جاتا تھا. میں اس وقت پورلا میں ہم لوگ ہینڈل کا کاروبار کرتے تھے. میرے پارٹنر کو بول کر کہ یہ شیڈ ڈالنا ہے، سیمنٹ کا شیڈ ڈالنا ہے. انہوں نے 10,000 روپے دیا. اس زمانے میں 7 یا 8 ہزار میں شیڈ بن جاتا تھا، اینگل وغیرہ ڈال کے. وہ لا کے میں نے گھر میں رکھا تھا کہ بارش سے پہلے اس کو شیڈ ڈال دیں گے. یہ حضرت آ کے بیٹھ کے روز میرا خیریت ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا ایاز بھائی میری لڑکی کا نکاح کر دیا ہوں، اب بدائیگی کا وقت ہے. لڑکا جو ہے کہتا ہے کہ جب تک اسکوٹر نہیں ملے گی، اسکوٹر نہیں دیں گے، میں بدائیگی نہیں کروں. میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اسکوٹر دے سکوں. رو رہے بیچارے. میں نے وہ 10,000 روپے اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آپ بھیج دو اور یہ لے کے چلے جاؤ، آپ اسکوٹر دے دو. لیکن اس لڑکے کو بلا کر بٹھاؤ کہ یہ کس حق سے مانگ رہا ہے. وہاں جو علماء ہوں گے باندہ کے، یا قاری صدیق صاحب باندی تک بات پہنچاؤ کہ یہ لڑکا جو ہے اسکوٹر مانگ رہا ہے، جب تک اسکوٹر نہیں دی جائے گی بدائیگی نہیں ہوگی. اللہ کا بندہ قاری صدیق باندی کا شاگرد تھا، نیک تھا. پیسہ تو لیا، لیکن میں نے کہا کہ اگر یا آپ جا کر قاری صدیق صاحب باندوی یا آپ کے علاقے کے جو مولانا ہو ان سے جب تک آپ یہ بلائیں نہیں، اس لڑکوں کو بلا کے بات نہ کریں، اس وقت تک پیسہ نہیں دینا، نہیں میں اللہ کے در آپ سے حساب لوں گا. بہرحال لے کے گئے، وہ سیدھا قاری صدیق صاحب باندوی کے پاس پہنچے. یہ ہمارے بزرگ تھے. قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے ہتھوڑا کے بانی. بہت بڑی عمارت، آج تو جا کے دیکھیں گے تو بہت بڑی عمارت ہے. اس زمانے میں جو عمارت تھی چھوٹی سی عمارت تھی. طالب علم استنجا کر کے جو ڈھیلا پھینک دیتے تھے، حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اشراق اور چاس کی نماز پڑھنے کے بعد جا کے ان ڈھیلوں کو ایک تھیلی میں جمع کرتے تھے، ان بچوں کے استنجے کو، ڈھیلوں کو. تب اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے. اللہ پھر یہ مقام عطا فرماتا ہے. چندہ لے کر آ رہے تھے، 10 یا 11 لوگوں نے، ڈاکوؤں نے گھیرا. پیسہ دے دیا آپ نے، بس اسٹاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، دے دیا اور پیسہ اور تھیلی دے دیا اور سیدھا مدرسے میں آئے. مدرسے میں اپنے خادم کو بلایا، فرمایا جاؤ فلاں جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ مدرسے کا جو چندے کا جو بیگ تھا میرا ان کے پاس ہے، اگر وہ دیں گے تو لے کے چلے آنا. یہ مدرسے خادم نے پوچھا حضرت جب آپ مجھ سے منگانا تھا تو آپ نے دیا کیوں؟ فرمایا میں دیا نہیں، وہ لوگوں نے مجھ سے چھین لیا تھا، لیکن وہ انشاءاللہ لے کے نہیں جا پائے ہوں گے، جا کے دیکھو بیٹھے ہوں گے. یہ سب سے مشہور کرامت ہے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں. جب خادم پہنچا ہے تو وہ بیٹھے ہیں. فرمایا بھائی قاری صدیق صاحب باندوی کا بیگ کس نے لیا ہے؟ جس کا بیگ تھا فرمایا بھائی یہ بیگ ہے، لے لو یہ لے کے جاؤ. ہم نے جب سے بیگ چھینا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی، ہم کو راستہ سوجھ ہی نہیں رہا، ہم آگے جا ہی نہیں پا رہے. پھر وہ سارے 10 یا 11 لوگ جو آ کے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پہ توبہ کی، اور مسلمان تھے، ڈاکو بن گئے تھے، توبہ کی، اور پھر ان کی زندگی. ایسے کتنے لوگوں نے اللہ کے اسباب. ایک صاحب مجھے ملے فتح پور حصوہ میں گیا تھا 1993 میں، حضرت قاری صاحب کدھر گیا، وہاں سے میں گیا تو وہاں گڑھی میرا گاؤں ہے، وہاں جانے لگا تو ایک صاحب مل گئے بس اسٹاپ پہ.
فرمایا میری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، عمر نکلی جا رہی تھی. ایک دن میں قاری صدیق صاحب باندھ کا پہنچا. حضرت نے کاغذ نکالا چھوٹا سا، بیٹھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے لکھتے تھے. حضرت ویٹی میں بیٹھ گئے تو ویٹی میں بیٹھ کے لکھ کے دیتے تھے، چھوٹی سی تعویذ لکھ کے دیتے. مدینے میں بیٹھ کر لکھ کے دے رہے تھے قاری صدیق صاحب باندھوی. ایک عرب آئے اور عرب آ کے مدینے کے عرب تھے، وہ کوئی مدرسے مطلب مدینہ مسجد نبی کے شیخ الحدیث تھے. آ کے قاری صدیق صاحب باندھوی کو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جناب رسول نے جو اجازت دی ہے وہ کر رہا ہوں. فرمایا یہ شرک ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. فرمایا جا کے وہاں پوچھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. بعد میں بہت سارے شیخ نے بھی قاری صدیق صاحب باندھی، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، بہت سارے لوگوں نے قلم سے لکھا کے لیا. حضرت عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو کعبۃ اللہ کی کنجی تھی، خانہ کعبہ کی چابی تھی آپ کے پاس. یہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑی عزت کی بات ہے. شرط یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے زرہ بیچنے کی غرض سے. سامنے حضرت عثمان پڑ گئے. یہ اہل بیت اور یہ صحابہ کی محبت. آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں بزدل ہے. غزوہ بدر میں نہیں تھا، غزوہ احد میں بھاگ گیا تھا. یہ تاریخ ہے. غزوہ بدر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عثمان تم رقیہ کی تجدید و تکفین کرتے رہو، تم غزوہ بدر میں مت آنا. جب آپ جیت کر فارغ ہو کر جا رہے ہیں اس وقت حضرت عثمان حضرت رقیہ کی تجدید و تکفین سے فارغ ہو کر مدینہ جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. مال غنیمت جو غزوہ بدر میں آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان کو بھیجا جاؤ مکہ والوں سے وصول کرو. مکہ والوں نے فرمایا کہ عثمان تم کو عمرہ کرنا ہے کر لو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ان کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کرنا چاہو کر دو، یہ ہیں عاشق رسول. فرمایا میرے آقا جناب رسول میں جب عمرہ نہیں کریں گے تو میں کیا کروں گا. عثمان روک لیا ان لوگوں نے. وہاں خبر پہنچی جناب رسول کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ بڑھا کر 1400 صحابہ سے بیعت لی ہے، جس کا قرآن میں بیعت رضوہ کے نام سے مشہور ہے. بیعت لی. عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے. 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہ کے نبی کو خبر کیا ملی کہ عثمان قتل کر دیے گئے ہیں، لیکن حضرت عثمان قتل کیے تھے، زندہ تھے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. بیعت کیا. وہ عثمان غنی ہے. لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو بھی لپیٹ میں لیتے. اور جب تک قتل عثمان شہادت عثمان کو نہیں سمجھیں گے آپ، حضرت امیر معاویہ اور علی کی جنگ سمجھ میں نہیں آئے گی، جنگ جمل. بہرحال بتانا مقصد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، گردن جھکی ہے، ہاتھ میں زرہ ہے اور جا رہے ہیں. راستے میں حضرت عثمان کی ملاقات ہوگی. السلام علیکم. فرمایا علی خیریت ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے میرا نکاح قبول فرما لیا ہے، شادی قبول کر لی ہے، اس کا انتظام کرنے جا رہا ہوں، یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں. فرمایا علی تم تو اپنے ساڑو سے بات کر رہے ہو، آپ کے بعد تو تم میرے ساڑو بن جاؤ گے. اس زرہ کی جو لوکھن کی جو چیزیں اس کو گنو کتنی ہیں. اس زمانے میں زرہ کتنے کی ہوتی تھی؟ بہت، جو گئی 10 درہم 15 درہم. زرہ کی قیمت یہ ہے، لڑنے والی زرہ جو پہنی جاتی. لیکن عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اس کی لڑیوں کو گنو، جتنی لڑیاں ہوں اتنا درہم لے لو مجھ سے. لڑیاں گنی گئی، 400 نکلی، 400 درہم دے دیا گیا. ایک رات میں 400 درہم آتا ہے، ایک رات میں 300 درہم آتا ہے. دے دیا حضرت علی کو، زرہ لے لیا، دے دیا. 400 درہم مہر کا بھی انتظام ہو گیا، گھر کی ضرورت کا بھی انتظام اللہ نے کروا دیا. حضرت علی لے کے چلے، تھوڑی دور گئے، فرمایا علی واپس آؤ، اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، فاطمہ سے نکاح ہو رہا ہے، مجھے کچھ تو ہدیہ دینا پڑے گا، یہ زرہ میری طرف سے ہدیہ میں لے لو. 400 درہم بھی دے دیا، ہدیہ بھی دے دیا.
وہ صحابہ، وہ خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر اور عثمان اہل بیت کے دشمن تھے معاذ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جمعہ کے بیانات ان تمام باتوں سے خالی رہتے ہیں کہ عوام کو، نوجوان کو بتایا جائے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، اور آپس میں محبت کا یہ حال ہے۔